اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت صابر پاک ایک بہت جلال کی طبیعت رکھنے والے بزرگ تھے۔ حضرت علاؤالدین علی احمد صابر کلیری رحمہ اللہ 11 ربیع الاول 592 ہجری کو افغانستان کے شہر ہرات میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام عبداللہ تھا جو بڑے متقی، صاحب دل اور بافیض بزرگ تھے۔ آپ کی والدہ بی بی ہاجرہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کی سگی بہن تھی۔ آپ کے والد کے انتقال کے بعد آپ کی والدہ آپ کو لے کر ہرات سے اجودن یعنی کہ پاک پتن میں بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور حضرت علاؤالدین علی احمد صابر کلیری رحمہ اللہ کو بابا فرید کے سپرد کرتے ہوئے فرمایا کہ اب اس بچے کی پرورش اور تربیت آپ کریں۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمہ اللہ نے بچے کی صورت دیکھتے ہی فرمایا، یہ بچہ بڑا ہو کر اولیاء اللہ وقت میں سے ہوگا اور ایک دنیا اس سے فیضیاب ہوگی۔ بابا فرید نے خود آپ کو تعلیم دینا شروع کی۔ آپ کی ذہانت کا کمال تھا کہ آپ نے 3 سال کے اندر ہی تمام علوم ظاہری حاصل کر لیے۔ 3 برس کے بعد آپ کی والدہ بھائی سے یہ کہہ کر ہرات واپس چلی گئیں کہ اب بھانجے کو علوم باطنی میں بھی کامل کر دیجیے اور کوئی تکلیف نہ ہونے دیجیے گا۔ چونکہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کو بہن سے بہت محبت تھی، حضرت بابا فرید رحمہ اللہ نے بہن کے سامنے ہی بھانجے کو مرید کر کے تسلیم لنگر کا کام حضرت علاؤالدین علی احمد صابر کلیری رحمہ اللہ کے سپرد کر دیا۔ حضرت علاؤالدین علی احمد صابر کلیری رحمہ اللہ کی عمر گو کہ کم تھی، لیکن پھر بھی آپ نے اپنے فرائض کو بخوبی انجام دیا۔ ایک عرصے کے بعد جب آپ کی والدہ ماجدہ نے واپس آ کر آپ کو دیکھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ آپ سوکھ کر کانٹا ہو گئے تھے۔ بھائی سے جا کر شکوہ کیا تو حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر نے فرمایا کہ تم خود گواہ ہو کہ تمہارے سامنے ہی میں نے تقسیم لنگر کی خدمت اس کے سپرد کی تھی۔ حضرت علاؤالدین علی احمد صابر کلیری رحمہ اللہ سے پوچھا گیا تو آپ نے جواب دیا کہ آپ نے تقسیم لنگر ہی کا مجھے حکم دیا تھا، یہ کب فرمایا تھا کہ اس سے کھا بھی لینا؟ یہ جواب سن کر ماموں پر وجد کی کیفیت طاری ہو گئی اور آپ نے شفقت سے فرمایا، علاؤالدین صابر است، اور اسی وقت سینے سے لگا کر خدا جانے کیا کیا عطا فرما دیا۔ اس کے علاوہ بھی آپ کے مجاہدے اور کرامتیں اس درجہ شدید صبر آزما تھی کہ انہیں سن کر حیرت ہوتی۔ کثرت مجاہدہ اور فاقوں سے آپ کی طبیعت میں بہت ہی قہر و جلال پیدا کر دیا تھا۔ ایک دن حضرت علاؤالدین علی احمد صابر کلیری رحمہ اللہ کی والدہ نے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کو اپنی بیٹی سے علاؤالدین صابر کلیری رحمہ اللہ کی شادی کی بات کی تو بابا فرید نے فرمایا کہ علاؤالدین صابر کلیری کو شادی اور بیوی کا ہوش نہیں ہے، لیکن بہن نہیں مانی اور بھائی سے رشتے پر اصرار کرتی رہی۔ آخر بابا فرید نے بہن کے جذبات کے احترام کرتے ہوئے اپنی بیٹی خدیجہ بیگم کے ساتھ حضرت علاؤالدین علی احمد صابر کلیری رحمہ اللہ کے نکاح پڑھا دیا۔ آپ نے دلہن کو اپنے حجرے میں دیکھا تو دریافت فرمایا کہ تم کون ہو؟ خدیجہ بیگم نے جواب دیا، آپ کی بیوی ہوں۔ آپ نے فرمایا، جب ہم خدا کے ہو چکے تو پھر ہمیں غیر کی کیا ضرورت رہی؟ اور جب آپ نے نظر ڈالی تو دلہن کے جسم میں آگ لگ گئی۔ صبح کو ماں آئی تو بہو کو راکھ دیکھ کر غصے میں کہا کہ میں تمہارے ماموں کو کیا جواب دوں گی؟ انہیں بھی فوراً بخار آ گیا اور کچھ روز بعد وصال فرما گئی۔ اس کے بعد آپ جو حجرے میں داخل ہوئے تو پورے 9 سال اندر ہی رہے اور باہر نہیں نکلے، نہ کچھ کھایا نہ پیا۔ 9 برس بعد جب حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر حضرت مخدوم کے حجرے میں صبح کے وقت گئے تو دیکھا کہ آپ استغراق کی عالم میں بحث و حرکت پڑے ہیں۔ آپ کے کان میں 7 مرتبہ لا الہ بلند آواز سے کہا تو ہوش میں آ گئے اور مرشد کو سامنے دیکھ کر قدم چومے اور آداب بجا لائے۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر نے آپ کو باہر لا کر خرقہ خلافت عطا کیا اور سند لکھی اور اس میں اعظم کی تعلیم دی۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر نے آپ کو دہلی کے لیے متعین کیا اور فرمایا، پہلے ہانسی جا کر اپنے بھائی جمال سے اس پر مہر ثبت کرا لینا۔ جب آپ سند لے کر ہانسی پہنچے تو حضرت شیخ جمال الدین ہانسوی نے نہایت محبت اور احترام سے آپ کی مہمان نوازی فرمائی اور پیر روشن ضمیر بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کی حالات، صحت اور معلومات کے متعلق گفتگو کرتے رہے۔ اسی دوران مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا
نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضرت مخدوم صابر کلیری نے دہلی کی خلافت کے لیے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمہ اللہ کی سند خلافت حضرت جمال الدین ہاشمی کو پیش کی اور فرمایا کہ آپ اس پر مہر ثبت کر دیجئے۔ اس وقت چراغ گل ہو گیا تو جمال الدین ہاشمی نے فرمایا بھائی چراغ گل ہو گیا ہے، صبح مہر ثبت کر دوں گا، لیکن آپ نے فرمایا نہیں، دوسرا چراغ منگوا کر اسی وقت مہر لگا دیجئے۔ جمال الدین ہاشمی نے دوسرا چراغ منگوایا۔ ابھی آپ مہر لگوانا ہی چاہتے تھے کہ دوسرا چراغ بھی گل ہو گیا، اب آپ صبح مہر لگوا لینا۔ اسی وقت حضرت علاؤ الدین صابر کلیری رحمہ اللہ نے اپنی انگلی پر دم کیا تو انگلی روشن ہو گئی۔ آپ نے جمال الدین ہاشمی سے فرمایا اب آپ مہر ثبت کر دیجئے۔ حضرت جمال الدین ہاشمی نے یہ رنگ دیکھا تو حضرت علاؤ الدین صابر کلیری رحمہ اللہ کی سند چاک کر دی اور فرمایا تمہارے دم مارنے کی تاب دہلی میں کہاں، تم تو ایک دم مارتے ہی دلی کو جلا کر خاک کر دو گے۔ آپ نے جواباً حضرت مخدوم علاؤ الدین صابر کلیری نے حالات جلال میں فرمایا کہ آپ نے میری سند چاک کی، میں نے آپ کا سلسلہ چاک کر دیا، اور اجودن جا کر حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمہ اللہ کو ساری تفصیل گزار کی۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمہ اللہ نے دوسری سند لکھ کر فرمایا میں کلیر شریف کا علاقہ تمہارے سپرد کرتا ہوں، وہاں تکبر اور غرور اور گمراہی کا ایک طوفان عظیم برپا ہے، وہاں پہنچ کر خلق خدا کو ہدایت کرو اور اسلام کو تقویت پہنچاؤ۔ کلیر اس عہد میں عظیم الشان بارونق شہر تھا۔ امیر کلیر نے آپ کو شاہ ولایت تسلیم کر لیا، مگر قاضی شہر نے ورغلایا کہ یہ جادوگر ہے۔ آپ رحم اللہ علیہ نے سن کر فرمایا اس طرح آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اس فقیر عاصی کے حق میں تازہ ہوئی ہے، یہ فرما کر واپس چلے آئے۔ آپ رحم اللہ نے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کو خط ارسال کیا، یہاں تو میں اطمینان قلب نماز اول کے ثواب سے بھی محروم ہو گیا ہوں۔ حضرت بابا فرید الدین نے صبر کی تلقین فرمائی، لیکن علماء اور امراء کے غرور و تکبر کا وہی حال رہا۔ آپ نے مرشد حق کو خط بھیجا۔ حضرت بابا فرید نے آپ کو لکھا کہ شہر کلیر تمہاری بکری ہے، تمہیں اختیار ہے خواہ اس کا دودھ پیو یا اس کا گوشت کھاؤ۔ یہ جواب پا کر آپ جمعے کے روز جامع مسجد میں گئے، امرائے شہر نے آپ کو مسجد سے نکال دیا۔ آپ نے غضبناک ہو کر فرمایا ظالمو، تم اللہ کے گھر میں بھی امتیاز پیدا کرتے ہو اور یہاں بھی بندہ بن کر نہیں آتے ہو، لیکن کسی نے پرواہ نہیں کی۔ آخر امام نے جب خطبہ ختم کیا تو آپ نے جلال میں آ کر مسجد کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ اب تو بھی سجدہ کر لے۔ یہ فرماتے ہی عظیم الشان مسجد فوراً ہی زمین بوس ہو گئی۔ اہل کلیر گھبرائے ہوئے آپ کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا میں تو اللہ سے ویرانی کلیر کی دعا مانگ چکا ہوں، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ بہت سے افراد تو جامع مسجد میں دب کر ہلاک ہو گئے۔ اس کے بعد شہر میں طاعون پھیل گیا جس نے تمام شہر کو ویران کر دیا، ہزاروں مر گئے اور جو بچے وہ جنگلوں اور پہاڑوں پر بھاگ گئے۔ آپ نور العارفین حضرت بابا مسعود گنج شکر کے جانشین تھے اور صابری سلسلہ آپ ہی سے جاری ہے۔ حضرت شیخ علاؤ الدین علی احمد صابر کو سماع کا بہت ذوق تھا، وہ اکثر کثرت سے سنا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کا وصال بھی عین حالت سماع ہی میں ہوا۔ آپ میں جذبہ الہی سے زیادہ تھا، زبان مبارک سے جو بھی نکل جاتا وہ پورا ہو جاتا۔ دنیا اور دنیا والوں سے انہیں کوئی غرض نہ تھی، اس سے وہ دور بھاگتے اور ہمیشہ ذکر الہی میں مشغول رہتے۔ ایک مرتبہ حضرت شیخ نظام الدین اولیاء کے مریدوں میں سے ایک شخص حضرت علاؤ الدین علی احمد صابر کلیری رحمہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور بولا اپنے حضرت شیخ شمس الدین کرک پانی پتی کے علاوہ کسی کو اپنا مرید اور خلیفہ نہیں بنایا، اور میرے پیر مرشد حضرت شیخ نظام الدین اولیاء نے آسمانوں پر ستاروں کی تعداد سے بھی زیادہ اپنے مرید بنائے ہیں۔ آپ نے جواب دیا کہ میرا شمس ہی کافی ہے جو اللہ کے فضل سے سارے ستاروں پر غالب ہے۔ وہ شخص خاموش رہا اور دہلی آ کر اس نے حضرت شیخ المشائخ سے یہ واقعہ بیان کیا۔ حضرت شیخ المشائخ نے فرمایا کہ تم نے حضرت کو کیوں کر رنجیدہ کیا؟ آئندہ ایسی حرکت نہیں ہونی چاہیے، بے شک انہوں نے جو کچھ فرمایا صحیح ہے، وہ مقرب بارگاہ ربانی ہے۔ حضرت علاؤ الدین علی احمد صابر کلیری 13 ربیع الاول 664 ہجری کو عین حالت سماع اور وجد میں اس دار فانی سے رخصت ہوئے۔ آپ کی آخری قیام گاہ کلیر شریف میں ہے۔ آپ کا مزار اقدس آپ رحم اللہ کی جلالت کی وجہ سے تقریباً 200 سال سے زیادہ عرصہ تک زائرین کی نگاہوں سے پوشیدہ رہا۔ تذکرۃ الجلیل میں ہے کہ جو کوئی بھی آپ رحم اللہ کے مزار کی طرف جاتا ہے اس کو بجلی جلا دیتی یا کوئی سانپ کاٹ لیتا، اس لیے آپ کے مزار اقدس کے جائے وقوع سے دور دور تک آبادی قائم نہ ہو سکی۔
حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی ایک دن حسب معمول اپنے دادا حضرت مرشد شیخ عبد الحق رحم اللہ کے مزار پر جھاڑو دینے میں مشغول تھے کہ آواز آئی کہ ہمارے مزار پر بھی جھاڑو دے دیا کرو۔ حضرت شیخ عبد الگنگوہی یہ نہ سمجھ سکے کہ کس بزرگ کی آواز ہے، چنانچہ اپنے مزار شریف پر بیٹھ کر مراقبہ شروع کیا تو پتہ چلا کہ یہ آواز حضرت صابر کلیری رحم اللہ کی ہے۔ اس واقعے کے بعد حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی اپنے مریدوں کے ہمراہ مزار اقدس پر پہنچے، وہاں قرآن خوانی اور فاتحہ کروائی اور حلوہ شیرینی کے توشے پر حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح کو ثواب پہنچا کر حاضرین میں تقسیم کیا۔ حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی نے 3 روز وہاں قیام کیا اور مزار اقدس کی حد بندی کی، بانس کی ستون بنا کر لکڑیوں کی چھت سے مزار اقدس پر سایہ کیا۔ اس کے بعد حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمہ اللہ کی جلالت آپ کی دعا سے ختم ہو گئی اور لوگ آپ کے مزار اقدس کی زیارت کے لیے آنے جانے لگے۔ حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلیری کا سالانہ عرس مبارک اپنی دیرینہ روایات کو دامن میں سمیٹے 13 ربیع الاول سے کلیر شریف میں شروع ہو جاتا ہے۔ محفل سماع میں قوال عارفانہ کلام پیش کرتے ہیں، جس میں عقیدت مند گلہائے عقیدت پیش کر کے روحانی کیفیت اور سرور کے ساتھ دنیا اور آخرت کی سربلندی اور سرفرازی کی دولت سے مالا مال ہو کر واپس جاتے ہیں۔ یہ اللہ کے جانثاروں کی تاریخ ہے جو انسانی نظروں سے روپوش ہونے کے باوجود صدیوں سے ہزاروں انجمنوں، لاکھوں مجلسوں اور کروڑوں دلوں میں آج بھی زندہ ہیں۔ اتنا گزرنے کے باوجود آپ کا مزار پاک کلیر شریف انڈیا میں عقیدت مندوں کے لیے مرجع